شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے متفرق واقعات۔ ایک سال عمرہ کرنے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو مسجد حرام کی توسیع فرمائی اور لوٹتے وقت حکم دیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر منزل پر سایہ کا انتظام کیا جائے اور کنویں بنائے جائے، اور جو کنویں بند ہو گئے ہیں ازسر نو صاف کیے جائیں، اور حکم دیا کہ حرم کے حدود پر نشانات قائم کیے جائیں۔ اس کام کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے 4 آدمیوں کو مقرر کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی، مگر عمارت میں چوہارے کی لکڑی اور کچی اینٹیں رکھی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، اور حکم دیا کہ مسجد نبوی میں چٹائی کا فرش بچھایا جائے۔ چنانچہ چٹائیاں مقام عقیق سے لائی گئی اور بچھائی گئی۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح سے ممانعت کی فرمان جاری کیے اور یہ بھی اس کے ساتھ تصریح کر دی کہ خدا نے اس کو حلال کیا ہے۔ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، بلکہ ممانعت از راہ مصلحت ہے۔ واقع کسی قدر انجام بینی میں اس حکم میں تھی۔ آج مسلمانوں کی ان نسلوں کو کوئی دیکھے جن کی ماں یورپ کی عیسائی یا یہودی ہے تو اس کو اس حکم کی قدر معلوم ہوگی۔ اپنے زمانہ خلافت میں حکم دیا کہ ممالک اسلامیہ کے بازاروں میں کوئی شخص دکان نہیں رکھ سکتا جبکہ مسائل دینیہ کا علم نہ رکھتا ہو۔ یہ کتنی زبردست تدبیر علم دین کی ترویج کی تھی۔ 1036 شہر ماں ان کے مضافات کے فتح کیے، اور جو مقام قبضے میں آتا تو فوراً حکم دیتے کہ وہاں مسجد بنائی جائے اور مسجد میں ائمہ اور مؤذنین کا تقرر فرماتے۔ حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ 4000 مساجد جو 5 وقت نماز کے لیے اور 900 جامع مسجد آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنی۔ اپنے دربار میں زیادہ عزت ان لوگوں کی کرتے جو علم قرآن میں فوقیت رکھتے ہو، اور اکثر علم قرآن میں لوگوں کا امتحان بھی لیتے، اور جو کامیاب ہوتا اس کو بڑی توقیر فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس قدر عزت اور توقیر فرماتے کہ اکابر مہاجرین و انصار نے ایک مرتبہ اس پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ علم قرآن میں فوقیت رکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ سر دربار ان کا امتحان لے کر ان کی فوقیت کو سب پر ظاہر فرمایا، اور یہ اس کے مثل نہ معلوم کتنی تدبیریں انہوں نے اختیار فرمائی تھی کہ 10 سال میں ساری دنیا کو علم اور دین سے لبریز کر دیا۔ کتنے کافر ان کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے، اس کا تخمینہ کسی نے نہیں بیان کیا، اور غالباً نہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ بھی خداوند علیم و خبیر کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں اور مجوسیوں میں جس قدر اسلام پھیلا، یہ سب انہی کے عہد مبارک کے برکات تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے علمی اور دینی کارناموں کو دیکھ کر ایک مصنف شخص بے چوں و چرا اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ بلا شک وہ اپنے وقت میں جس طرح دینداری میں سب پر فوقیت رکھتے تھے، اسی طرح علم میں بھی سبقت لے گئے تھے۔ ان دونوں چیزوں میں ان کی فوقیت کا انکار کرنا دن کو رات کہنے سے بدتر ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی ان کے متعلق اور دین کے متعلق شہادت موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تو ایک دفتر اس کے متعلق مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت عمر کے ساتھ گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ ایسی بات کہتے ہیں حالانکہ ابھی اکابر صحابہ موجود ہے، تو فرمایا کہ میری مراد علم سے علم باللہ ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔